بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کی پریشانیوں اور مشکل حالات سے لڑتے لڑتے انسان ایک وقت پر واقعی تھک جاتا ہے۔ اتنا تھک جاتا ہے کہ دل میں بس ایک ہی سوال رہ جاتا ہے کہ آخر یہ سب کب ختم ہوگا، کب زندگی میں سکون آئے گا، کب وہ وقت آئے گا جب دل پر کوئی بوجھ نہیں ہوگا۔ کبھی انسان سب کے سامنے مضبوط رہتا ہے، مسکراتا ہے، اپنے کام کرتا ہے، لیکن اندر سے وہ بالکل ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتا کہ اپنی یہ پریشانی کس سے کہے، کس کے سامنے روئے اور کس سے اپنے دل کا حال بیان کرے۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان مایوس ہونے لگتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید میری دعائیں قبول نہیں ہو رہیں، شاید میری مشکل کبھی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن یاد رکھیں، مایوسی کے اس لمحے میں انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہی یقین ہے کہ اللہ اسے بھولا نہیں ہے۔ آپ کی وہ دعا جو آپ کو لگتا ہے کہ شاید قبول نہیں ہوئی، اللہ پاک کے ہاں ضائع نہیں ہوئی۔ آپ کا وہ آنسو جو کسی انسان نے نہیں دیکھا، اللہ پاک نے اسے بھی دیکھا ہے۔ اور آپ کے دل کی وہ بات جو آپ نے کسی کے سامنے زبان سے نہیں کہی، اللہ پاک اسے بھی جانتا ہے۔ قرآن پاک ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ غور کیجئے، اللہ پاک نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، بلکہ فرمایا کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یعنی جس وقت آپ کو لگتا ہے کہ ہر طرف مشکلات ہی مشکلات ہیں، اسی وقت اللہ پاک کی طرف سے آسانی کے راستے بھی بن رہے ہوتے ہیں، بس ہمیں ابھی وہ نظر نہیں آتے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو درد محسوس ہی نہ ہو۔ صبر کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ رو نہیں سکتے، آپ تھک نہیں سکتے، یا آپ اپنے دل کی تکلیف اللہ پاک کے سامنے بیان نہیں کر سکتے۔ صبر تو یہ ہے کہ دل دکھنے کے باوجود انسان اللہ پاک سے اپنا تعلق نہ توڑے، آنکھوں میں آنسو ہوں لیکن زبان سے اللہ پاک کے خلاف شکوہ نہ نکلے۔ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، دل کے کسی کونے میں یہ یقین باقی رہے کہ میرا رب میرے حال سے بے خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والوں، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ذرا سوچیں، اس سے بڑی تسلی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس وقت دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ دے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ آپ کو شاید آج اپنی زندگی کا راستہ نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ پاک کو پورا راستہ معلوم ہے۔ آپ کو شاید صرف بند دروازے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ کون سا دروازہ کب کھولنا ہے۔ اور کبھی کبھی اللہ کسی چیز کو ہماری خواہش کے مطابق فوراً نہیں دیتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے صحیح وقت کیا ہے۔ ہم انسان جلدی چاہتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ دعا کی تو فوراً جواب مل جائے، مشکل آئی تو فوراً ختم ہو جائے، لیکن اللہ پاک کی حکمت ہماری خواہش سے کہیں بڑی ہے۔ کبھی وہ ہماری دعا کے ذریعے آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، کبھی ہمیں وہ چیز بعد میں عطا کرتا ہے، اور کبھی ہماری دعا کو ہمارے لیے آخرت کا اجر بنا دیتا ہے۔ اس لیے اگر آج آپ کی زندگی میں بہت پریشانیاں ہیں تو صرف یہ مت سوچیں کہ یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، کبھی یہ بھی سوچیں کہ شاید اللہ پاک مجھے اپنے قریب کر رہا ہے، شاید یہ مشکل آپ کو ان چیزوں سے دور کر رہی ہے جو آپ کے لیے نقصان دہ تھیں، شاید یہ آزمائش آپ کے اندر وہ مضبوطی پیدا کر رہی ہے جو آسان زندگی کبھی پیدا نہ کر سکتی، اور شاید یہی وہ وقت ہے جب اللہ پاک آپ کو اپنے اوپر ایسا بھروسہ سکھا رہا ہے جو آنے والی پوری زندگی میں آپ کا سہارا بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کے معاملے کو بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اسے خوشی ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے،
اور یہ اس کے لیے خیر ہے اور اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ یعنی ایک مومن کی زندگی میں کوئی حالت ایسی نہیں جس میں اللہ پاک سے تعلق کے ذریعے خیر حاصل نہ ہو۔ اگر خوشی ملی تو شکر، اگر آزمائش آئی تو صبر، اگر راستہ آسان ہوا تو شکر، اگر راستہ مشکل ہوا تو صبر۔ لیکن دونوں حالتوں میں دل اپنے رب سے جڑا رہتا ہے، اور اگر آج آپ بہت تھک چکے ہیں تو اپنے آپ کو کمزور مت سمجھیں۔ اللہ پاک کے سامنے رو لینا کمزوری نہیں ہے۔ اپنے رب سے کہنا کہ یا اللہ میں تھک گیا ہوں، اب تو ہی میرا سہارا بن جا، شکست نہیں ہے۔ بلکہ کبھی کبھی انسان کا سب سے مضبوط لمحہ وہ ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کے سامنے اپنی بے بسی رکھ دیتا ہے۔ آپ کو ہر سوال کا جواب آج ہی نہیں ملے گا، آپ کو ہر مشکل کا حل فوراً نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو شاید آپ جس راستے کو بند سمجھ رہے ہیں اللہ پاک اسی کے پیچھے ایک نیا راستہ بنا رہا ہو۔ شاید جس چیز کے نہ ملنے پر آپ رو رہے ہیں اللہ پاک اسی میں آپ کے لیے حفاظت رکھ رہا ہو، اور شاید جس تاخیر کو آپ اپنی بدقسمتی سمجھ رہے ہیں وہی تاخیر اللہ کی طرف سے آپ کے حق میں بہترین فیصلہ ہو۔ اس لیے آج اگر حالات بہت مشکل ہیں تو بس ایک بات اپنے دل میں مضبوطی سے بٹھا لیں، یہ وقت ہمیشہ نہیں رہے گا۔ رات کتنی بھی لمبی ہو صبح ضرور آتی ہے، غم کتنا ہی گہرا ہو اللہ کے لیے اسے بدل دینا مشکل نہیں، اور انسان کتنا ہی ٹوٹ جائے اللہ چاہے تو اسی ٹوٹے ہوئے دل کو دوبارہ سکون سے بھر سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اس آیت کو صرف پڑھیں نہیں، اپنے دل میں اتار لیں۔ اگر آج آپ کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اکیلے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی طاقت کو جانتا ہے، وہ آپ کے آنسو جانتا ہے، وہ آپ کی خاموشی جانتا ہے، وہ آپ کی دعائیں جانتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کے لیے کب کیا بہتر ہے۔ بس صبر کا دامن مت چھوڑیں، نماز کو مت چھوڑیں، دعا کو مت چھوڑیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ سے امید مت چھوڑیں، کیونکہ کبھی کبھی ہماری زندگی کا سب سے مشکل باب ہی وہ باب ہوتا ہے جس کے بعد اللہ ہمارے لیے ایک ایسی خوبصورت کہانی لکھتا ہے جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اس لیے اگر آج آپ کے دل پر بہت بوجھ ہے تو تھوڑی دیر کے لیے سب کچھ اللہ پاک کے حوالے کر دیں۔ دل سے کہیں، یا اللہ میں اپنی طاقت کے مطابق کوشش کر چکا ہوں، اب میرے معاملات تو سنبھال لے، مجھے صبر دے، میرے دل کو سکون دے، میری مشکلات آسان فرما، اور میرے لیے وہ فیصلہ فرما جس میں میری دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہو۔ اور پھر انتظار کریں، شاید جواب فوراً نہ آئے، لیکن یقین رکھیں اللہ کی خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے آپ کی دعا نہیں سنی۔ کبھی جواب وقت کی صورت میں آتا ہے، کبھی حالات بدلنے کی صورت میں، کبھی کسی نقصان سے بچ جانے کی صورت میں، اور کبھی اللہ پاک انسان کے حالات بدلنے سے پہلے اس کا دل بدل دیتا ہے، اسے ایسا سکون عطا کر دیتا ہے کہ وہی مشکلات جو کل ناقابل برداشت لگ رہی تھیں آج اسے اللہ کے قریب لے جانے کا ذریعہ محسوس ہونے لگتی ہیں۔ تو آج ہمت رکھیں، صبر کریں، دعا کرتے رہیں، اور اپنے رب پر یقین رکھیں۔ آپ کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا انشاءاللہ، اور ایک دن آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے اور کہیں گے، یا اللہ پاک اب سمجھ آیا کہ اس وقت تو نے مجھے کیوں روکا تھا، کیوں انتظار کروایا تھا، اور کیوں صبر سکھایا تھا۔ اللہ پاک آپ کے ہر غم کو سکون میں، ہر پریشانی کو آسانی میں، ہر آنسو کو خوشی میں، اور ہر مشکل کو آپ کے لیے خیر کا ذریعہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔
یا رب العالمین۔ اگر یہ الفاظ آپ کے دل کو چھو گئے ہیں تو اس ویڈیو کو کسی ایسے شخص تک ضرور پہنچائیں جو اس وقت خاموشی سے کسی مشکل سے گزر رہا ہے۔ شاید آپ کے ذریعے اسے وہ امید مل جائے جس کی اسے آج سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ کمنٹ میں یا اللہ ضرور لکھیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔